الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام سبحان الله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون سبحان الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، منبر بنی جس کی گردنیں اولیاء، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تمہارا قدم ہے یا غوث اعظم. حاضرین محترم، ربیع الغوث کے ماہ مقدس میں حضرت پیر پیراں شاہ جیلاں قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی سبحان اللہ محبوب سبحانی الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے لیے آج کا ہمارا اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہوا ہے. ہماری کم ظرفوں کی کیا بساط ہے کہ عرش کی وسعتوں میں پرواز کرنے والے شہباز کا ذکر کر سکیں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء تو محمد درمیان انبیاء سبحان صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم. جس طرح نبیوں کی صف میں مدینے کا چاند نرالا ہے، سبحان اللہ اسی طرح ولیوں کی صف میں بغداد کا تاجدار نرالا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی
رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت داتا علی حجویری کے بھی پیروں کے پیر ہیں، اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بھی پیروں کے پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ان کی محفل سجی ہوئی ہے، ارادت مند خدام ارباب محفل میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مراقبے میں سر جھکا ہوا ہے، جتنے لوگ محفل میں بیٹھے ہیں وہ بھی مراقبے میں محو ہیں۔ اچانک حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور زبان سے فرمانے لگے کہ میری گردن پر بھی اس کا سر ہو، میری گردن پر بھی اس کا قدم ہو، اس کا قدم میری گردن پر بھی۔ سبحان اللہ۔ کسی کو جرأت سوال نہ ہوئی۔ محفل برخاست ہونے کے بعد کسی ارادت مند نے پوچھا کہ حضور کس کے قدم کی بات ہو رہی ہے، جن کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بھی گردن پر اس کا قدم ہو۔ اللہ۔ تو حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج سے کوئی 100 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بغداد میں ایک جوان پیدا ہوگا، وہ اعلان کرے گا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ فرمایا 100 سال کے بعد جو جوان پیدا ہوگا تو اس کی روحانیت کی کرنیں آج مجھے محسوس ہو رہی ہیں، تو میں نے بھی سر جھکا کر کہہ دیا ہے کہ آنے والے تیری عظمت کو سلام، اور تیرا قدم میری بھی گردن پر ہے، تیرا قدم میری بھی گردن پر ہے۔ تو وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ بندہ ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، پھر احکام کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، راتیں جاگتا ہے، تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں وقت کو صرف کرتا ہے۔ جب رب تعالیٰ اپنے اس بندے پر خوش ہوتا ہے پھر اسے اپنا دوست بناتا ہے، پھر اسے اپنا ولی بناتا ہے۔ تو ولایت کی علامت کیا ہے کہ نبی پاک حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قدم کو مہر ولایت بنا دیا، آپ کے قدم کو مہر ولایت بنا دیا کہ ولی وہ ہے جس کی گردن پر غوث کا قدم ہو، جس کی گردن پر غوث کا قدم نہ ہو وہ ولی نہیں۔ تو ولی بنتا ہے اللہ کی عبادت سے، ولی بنتا ہے روزے رکھنے سے، نماز پڑھنے سے، سجدہ کرنے سے، ذکر اذکار کرنے سے۔ جب وہ معبود اپنے عابد کی عبادت کو قبول کرتا ہے، جب وہ مسجود اپنے ساجد کے سجدوں کو قبول کرتا ہے، جب وہ رب اپنے بندے کی عبادت کو قبول کرتا ہے، پھر سالوں کی ریاضت اور مجاہدات کو جب شرف قبولیت بخشتا ہے تو یہ اتنے سالوں کی عبادت کا صلہ کیا دیتا ہے کہ اسے شیخ سید عبد القادر جیلانی کے قدموں میں جگہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے شیخ سید عبد القادر جیلانی کی، تو جن کا صدیوں پہلے جنم ہوا، وصال بھی ہوا، لیکن ان کی روحانیت کی تجلیات وہ آج بھی ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ کیونکہ عقائد کے لحاظ سے گفتگو کرنی ہے تو میں نے سورہ مائدہ کی
103 اور 104 نمبر آیت کی تلاوت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ پر گفتگو کرنے سے قبل میں عرب زندگی کے کچھ اصطلاحیں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا تاکہ ان الفاظ کو آپ ذہن میں رکھیں، ان کے معنی آپ کے سمجھ میں ہوں، تو پھر ان معانی کی بدولت آیت کریمہ کے مفہوم کو سمجھ لیں۔ عرب لوگ جو کہ کثیر تعداد بت پرستی میں مبتلا تھی، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو وہ اپنی مذہبی اور اپنی بت پرستی کے لحاظ سے کچھ ان کی رسمیں تھیں۔ مثلا ایک اونٹنی ہے تو اس نے 9 مرتبہ بچہ جنا، جب آخری مرتبہ جنا تو وہ نر تھا، پھر وہ اس اونٹنی کا ایک کان چیر دیتے، اس کا نام رکھتے بحیرہ، اس اونٹنی کو بتوں کی نظر کر دیتے۔ بحیرہ کا معنی کان چرا جانور، تو اس کا کان کا چرا ہونا یہ اس بات کی علامت ہوتا کہ اب اس کا دودھ کوئی نہیں پیے گا، اس کا دودھ بتوں کے نام ہو چکا۔ اس اونٹنی پر سواری کوئی نہیں کرے گا کیونکہ یہ اونٹنی بتوں کے نام ہو چکی۔ اس اونٹنی کا گوشت کوئی نہیں کھائے گا کیونکہ یہ اونٹنی بتوں کے نام ہو چکی، اس کا نام بحیرہ ہے، یہ بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا جانور ہے، اس کا دودھ ہم پر حرام، اس کا گوشت ہم پر حرام، اس پر سواری کرنا ہم پر حرام، اب یہ بتوں کے نام ہو۔ یہ ایک لفظ ہے بحیرہ، یہ اس اونٹنی کو کہتے جو 9 مرتبہ بچہ جنتی اور آخری مرتبہ اس کے پیٹ سے نر پیدا ہوتا۔ اسی طرح ان کی ایک اور اصطلاح تھی جس کو کہتے صائبہ۔ کوئی سفر پہ جاتا، لمبے سفر پہ جاتا، تو پھر وہ منت مانتا کہ میں اس سفر سے بخیر و عافیت گھر واپس پلٹ آؤں تو میری فلاں اونٹنی جو ہے وہ بتوں کے نام ہو گئی۔ یا کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ نظر مانتا کہ اگر میں اس بیماری سے شفا پا جاؤں تو میرا فلاں جانور جو ہے وہ اونٹنی ہے، وہ میں بتوں کے نام، حبل کے نام، لات کے نام، یا منات کے نام، یا عزا کے نام، کسی بت کے نام وہ اسے کر دیتا۔ جب اللہ کے کرنے سے وہ سفر سے بخیر و عافیت واپس پلٹ آتا، اللہ رب العزت کی کرم نوازی سے اسے صحت مل جاتی، تو وہ اپنے اس جانور کو جس کی نظر اس نے مانی تھی اپنی نظر کے مطابق بتوں کے نام چھوڑ دیتا، اور اس اونٹنی کا نام ہوتا صائبہ۔ اب اس اونٹنی کا دودھ بھی ہم پر حرام ہوا، اس اونٹنی کا گوشت بھی اپنے اوپر حرام کر لیا، اس اونٹنی پر سواری کرنی بھی اپنے اوپر حرام کر لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتوں کے نام ہوتے۔ 2 جانور ہو گئے، ایک بحیرہ اور ایک صائبہ۔ صائبہ تیسرا ایک اور جانور ہے، اسے کہتے وسیلہ۔ یہ ایک بکری ہوتی جو بکری 7 جنم بچے دیتی، اگر تو بکری کے پیٹ سے 7واں نر ہوتا تو اسے بتوں کے نام چھوڑ دیتے، اگر مادہ ہوتا تو اسے اپنے لیے رکھ لیتے۔ اگر بکری کے پیٹ میں نر اور مادہ دونوں ہوتے تو پھر تک ان کی تقسیم کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر بکری نے بکری جنم دی تو وہ ہماری، اگر بکری نے بکرا جنا تو وہ بتوں کا۔ اب اس نے بکری اور بکرا دونوں اکٹھے جنم دیے، تو اب ان کے لیے کیا ہوتا کہ وہ اس بکری کو بھی اس اپنے بھائی بکرے کے ساتھ ملا کر بتوں کے نام کر دیتے۔ اب اس پیدا ہونے والی لیلی کو وسیلہ کہتے۔ وسیلہ کا معنی وصل سے مل جانا، تو واصلۃ الانثى
لأخیہا کہ جو مادہ ہے وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بتوں کے نام ہو گئی، اس لیے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ تو وسیلہ بکری کا وہ بچہ جو مادہ ہو اور نر کے ساتھ مل کر وہ بتوں کے نام ہو جائے۔ اب اس بکری کا دودھ بھی حرام اپنے اوپر سمجھتے، گوشت بھی حرام وہ اپنے اوپر سمجھتے، اس کے بال اس سے کسی طرح کا فائدہ حاصل نہیں کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتوں کے نام ہو چکی، ہم پر حرام ہو چکی۔ ایک چوتھا جانور حام، اسے کیا کہتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حام تو ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ لچھے داری تقریر ہو، قرآن پاک کے ہر حصے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھا ایک لفظ حام، حام اونٹ ہے، جس اونٹ کی جفتی سے 10 مرتبہ اونٹنی حاملہ ہو جاتی، اس اونٹ کو بتوں کے نام چھوڑ دے، اسے کہتے حام۔ اب اس اونٹ کی سواری بھی اپنے اوپر حرام سمجھتے، اس اونٹ کا گوشت بھی اپنے اوپر حرام سمجھتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اونٹ جو ہے وہ بتوں کے نام ہو چکا۔ اب یہ 4 لفظ آپ لوگوں کو میں نے سمجھائے، ایک بحیرہ، ایک صائبہ، ایک وسیلہ اور چوتھا حام۔ یہ چاروں ان عربوں کے اصطلاح کے مطابق، ان عربوں کے معاشرے کے مطابق، ان عربوں کے مذہبی رسموں کے مطابق 4 جانوروں کے نام ہیں۔ اور یہ کون سے جانور ہیں؟ یہ وہ جانور ہیں جن جانوروں کو انہوں نے بتوں کے نام کر دیا، جن کے جانوروں کو انہوں نے بتوں کے نام کر دیا، اور یہ سمجھا کہ چونکہ یہ بتوں کے نام ہو چکے اس لیے ان کا گوشت حرام، ان کا دودھ حرام، ان پر سواری کرنا حرام، ان سے کسی طرح کا فائدہ حاصل کرنا اب ہم پر حرام ہو چکا ہے۔ اب آگے بات لے جانے سے قبل آپ لوگوں کو یہ بتلانا بہت ضروری ہے کہ جو بت ہیں یہ اللہ کے دوست نہیں ہیں، یہ اللہ کے دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں۔ اللہ کے دوست نہیں ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، شیطان کی سازشیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو من دون اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کے سوا ہیں، جن کو پجاریوں نے، جھوٹے عابدوں نے اپنا جھوٹا خدا بنا دیا۔ اب یہ عرب کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بحیرہ، یہ صائبہ، یہ وسیلہ، یہ حام، یہ جانور بتوں کے نام ہو گئے، چونکہ یہ بتوں کے نام ہو گئے لہذا ہم پر حرام ہو گئے۔ بات سمجھیے اب قرآن کیا ان کے متعلق کہتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَمَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا صَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَامٍ، اللہ نے نہ بحیرہ کو حرام کیا ہے، نہ صائبہ کو حرام کیا ہے، نہ وسیلہ کو حرام کیا ہے، نہ حام کو حرام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاروں جانور ہیں جن کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے نام ہو گئے ہم پر حرام۔ اللہ کہتے ہیں تم کہتے ہو حرام، میں نے تو حرام کوئی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو ذرا پیار سے بولو۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے انہیں حرام کوئی نہیں کیا، لیکن جو کافر ہیں نا، یفترون علی اللہ الکاذب، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا بہتان لگاتے ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ کا بہتان لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے، میں نے تو حرام کیا نہیں، میں نے حرام نہیں کیا، یہ حرام کرنے والے کون ہیں؟ میں نے حرام نہیں کیا ان کو۔ جو انہیں ان جانوروں کو حرام کہتا ہے وہ کافر ہے، اور جو ان کو حرام کہتا ہے ایک تو وہ کافر ہے، دوسرا وہ اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ لوگ اتنی بات سمجھ گئے ہیں تو پھر آپ حقیقت مسئلہ کو بھی سمجھ لیجیے۔ اب حقیقت مسئلہ کو سمجھنا کوئی دشوار نہیں رہا، کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے لوگ جانوروں پر
بتوں کا نام لیں، یہ حبل کے نام ہو گیا، یہ لات کے نام ہو گیا، یہ منات کے نام ہو گیا، یہ عزا کے نام ہو گیا، یہ سوا کے نام ہو گیا، یہ یہود کے نام ہو گیا، یہ وقت کے نام ہو گیا۔ طرح طرح کے بتوں کے نام پکارے جائیں ان جانوروں پر، بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے ان جانوروں کو، اور سارا معاشرہ کہے کہ یہ جانور ہم پر حرام ہو چکے ہیں کیونکہ بتوں کے نام ہو چکے ہیں۔ تو خدا کہے کہ بتوں کا نام جن جانوروں پر بار بار لیا گیا، میرے دشمن صحیح بت جو ہیں ان کو میں نے شیاطین کہا، طاغوت کہا، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ پھر بھی اب جو جانور ان کے نام ہو جائیں وہ بھی حرام نہیں ہوتے، تو جو غوث پاک کے نام ہو جائے وہ کیسے حرام ہوتے؟ عقیدتوں کو چھوڑو، محبتوں کو چھوڑو، ارادت مندیوں کو چھوڑو۔ اگر عقل ہے تو محض انصاف کی کسوٹی پہ غور کر لو کہ خدا کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ارے جن جانوروں پر تم نے بتوں کے نام لیے ہیں میرے دشمن، لیکن کسی کا نام آنے سے وہ حرام نہیں ہوں گے۔ اگر خدا کے دشمنوں کا نام ساری زندگی سالوں تک جانوروں پر بولا جاتا رہے تو وہ جانور حرام نہیں ہوتے، ان کا دودھ حرام نہیں، ان پر سواری کرنا حرام نہیں، ان کا گوشت استعمال کرنا حرام نہیں۔ تو جس جانور پر خدا کے محبوبوں کا نام بولا جائے پھر وہ کیسے حرام ہوگا؟ پھر داتا صاحب کے نام پر دی ہوئی دیگ وہ کیسے حرام ہو گئی؟ پھر داتا صاحب کے نام پر چھوڑا ہوا بکرا وہ کیسے حرام ہو گیا؟ اور ہم کب کہتے ہیں کہ ہم نے ان جانوروں کو داتا صاحب کے نام اسی طرح کر دیا جیسے مکے کے مشرک کرتے تھے۔ ہم تو ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لیتے ہیں، جب انہیں ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ والعزیٰ نہیں کہتے بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور نام ان کا اس لیے کرتے ہیں کہ مولا عبادت تیری، رضا تیری کی خاطر ذبح کیا، تیری بارگاہ میں نیاز پیش کی، جو تو نے ہمیں ثواب بخشا، ہم نے وہ ثواب جو ہے وہ غوث پاک کی حضور میں ہم کب جانوروں کو ان کے نام پر ذبح کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں یہ جانور ہوا غوث پاک کے نام، یعنی ذبح تو اللہ کے نام پر کروں گا، جو اللہ کی بارگاہ کے ثواب ملے گا وہ غوث پاک کی نیاز پر۔ یا یہ جانور ہوا داتا صاحب کے نام، مطلب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ داتا صاحب کے عقیدت مند جو اکٹھے ہوں گے تو میں ان کی میزبانی کروں گا، ذبح تو اللہ ہی کے نام پہ کرنا ہے۔ حضرت جب صحابہ کرام جہاد کرتے تھے تو جہاد وہ کن سے کرتے تھے؟ توجہ ہے ذرا بولو۔ مشرکوں اور کافروں سے جہاد کرتے تھے نا۔ اور ویسے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی لشکر کی طرف اپنے صحابہ کرام کو بھیجتے تھے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے صحابہ کرام کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بڑی پکی طرح یہ حکم دیتے تھے کہ یاد رکھو کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کا خون نہیں کرنا، کسی بوڑھے کے ساتھ تم نے اپنا زور آزمائی نہیں کرنی، اور وہ دشمن جو تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دے اسے قید تو کر لو لیکن اسے قتل نہیں کرنا، ان کی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، ان کے مکانات کو نہیں گرانا۔ یہ تو اسلام نے وہ ضابطے دیے ہیں جو دشمنوں کے ساتھ لڑنے والے ہیں۔ ارے جہاد کا یہ تصور کس نے دے دیا کہ ان بچوں کو بھی قتل کرتے رہو، عورتوں کو بھی مارتے رہو، بوڑھوں کی بڑھاپے کا بھی خیال نہ کرو۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا کہ جس دشمن کے علاقے کو آزاد کر لو پھر ان کو زور سے کلمہ نہ پڑھاؤ، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کی عبادت گاہیں باقی رکھو، انہیں آزادی دو، اپنی مرضی سے وہ اسلام کی طرف آئیں، اخلاق ایسا دکھاؤ، ان کی عبادت
اسلام نے تو سوائے شرک، جہاں شرک ہوتا ہو جہاں اس جگہ کو اکھاڑ دینے کا حکم دیا، بتوں کو ثابت نہیں رکھنے دیے، بت پرستی کو باقی نہیں رہنے دیا۔ باقی جو یہود و نصارہ ہیں ان کی عبادت گاہوں کو اسلام نے نہیں توڑا، انہیں ان کے حال پہ چھوڑا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر وہ اپنے دین پر رہ ہی نہیں سکے، انہوں نے خود اپنی عبادت گاہوں کو توڑ کر وہاں مسجدیں بنائیں۔ یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن اسلام نے کسی کی عبادت گاہ کو تباہ کرنے کا تصور نہیں دیا۔ اسلام میں نے جو جہاد کا تصور دیا تو اس جہاد میں بھی جہاد کے آداب سکھاتے ہوئے کہا جوانوں سے لڑنا ہے، مردوں سے لڑنا ہے، تم بہادر ہو، مصطفیٰ کے سپاہی ہو، کہیں تمہاری تلوار کسی عورت کے خون سے آلودہ نہ ہو، تمہاری تلوار کسی بچے کے خون کی پیاسی نظر نہ آئے، تمہاری تلوار کسی سفید داڑھی والے کے حرمت اور عزت کی پامالی کرتی ہوئی نظر نہ آئے، تمہاری تلوار جانوروں پر نہ اٹھے، کیونکہ تم انسان ہو، جوان مرد ہو، جو جوان مرد ہوتے ہیں وہ جوان مردوں سے لڑتے ہیں۔ عبادت گاہوں میں دھماکے کرنا، بچوں کو قتل کرنا، عورتوں کو عزتوں سے کھیلنا، نہ یہ جہاد ہے، نہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کے نام پر اسلام کے دشمنوں کا کام ہے۔ اسلام کا نام پر اسلام دشمن طاقتوں کے یہ پروپیگنڈے ہیں کہ معاشرے میں اور عالمی دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کیا جائے۔ یاد رکھو، جہاد قیامت تک باقی رہے گا، لیکن وہ باقی رہے گا جس کی تعلیم مدینے کے چاند نے دی ہے۔ ہم اسے جہاد نہیں کہتے، دہشت گردی کہتے ہیں، جس میں نہ عورت کا خیال ہو، نہ بچے کا لحاظ ہو، نہ بوڑھے کے تقدس کو دیکھا جائے۔ یہ جہاد نہیں، یہ دہشت گردی ہے۔ تو میرے دوستو، جہاد جب صحابہ کرام جہاد پہ جاتے تھے تو وہ جہاد کلمہ پڑھنے والوں سے نہیں کرتے تھے۔ آج تو جہاد کلمہ پڑھنے والوں سے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جہاد کرنے کے لیے داتا علی حجویری، غوث اعظم، یہ اولیاء اللہ کے مزارات پر دھماکے کر کے کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں۔ یہ جہاد نہیں ہے، توجہ ہے۔ کبھی یاد ہوگا آپ کو کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کشمیر کے نام پر کھالیں جمع کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس وقت ہمارے بزرگوں نے، بلکہ مجھے خود یاد ہے کہ مولانا ارشد القادری صاحب جامعہ قادریہ میں پڑھاتے تھے، شہید الاسد کے بھی استاد ہیں، اور میں نے بھی ان کے سامنے زانوئے تلمذ بچھایا ہے، کچھ چند حرف پڑھے ہیں ان سے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تم سے کھالیں لے کر جا رہے ہیں، چندے لے کر جا رہے ہیں کشمیر کے نام پر، یہ خود تمہیں تمہاری مسجدوں میں ماریں گے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ استاد محترم کے وہ الفاظ آج بالکل سچ ثابت ہو کہ وہ ہماری مسجدوں پر مار رہے ہیں۔ بھائی مسئلہ کشمیر کے نام پر جہاد کرنے والے اب کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام جہاد پر جاتے تھے تو وہ کلمہ پڑھنے والوں سے نہیں جہاد کرتے تھے، بلکہ کافروں مشرکوں سے جہاد کرتے تھے۔ اور پھر جب بھی جہاد پہ جاتے تھے تو اس قوم کی طرف جاتے تھے جن کی طرف سے شرارت کی ابتدا ہوتی تھی۔ ابتدا مسلمان نہیں کرتے، ابتدا ان کی طرف سے ہوتی تھی۔ پھر یہ اس کی جوابی کارروائی کے لیے جاتے تھے، توجہ ہے۔
تو وہ قومیں جن کو فتح کرتے تھے وہ سارے کون ہوتے تھے؟ کافر مشرک بت پرست ہی ہوتے تھے نا. تو جب فتح پا لیتے تھے تو ان کے سارے مال کو مال غنیمت سمجھتے تھے، اور اس سارے مال غنیمت میں وہ جانور بھی ہوتے تھے جو بتوں کے نام پر چھوڑے گئے. اور جس مال غنیمت پر وہ قبضہ کرتے تھے اس مال غنیمت میں وہ نذرانے بھی ہوتے تھے جو بتوں کے سامنے انہوں نے رکھے ہوتے تھے، زیورات کی شکل میں، سونے اور چاندی کی شکل. کیا صحابہ کرام کہتے تھے کہ یہ بتوں کا نام لیا گیا ان پر لہذا یہ حرام ہے؟ تقسیم کرتے تھے، استعمال کرتے تھے، نہیں سمجھتے تھے کہ یہ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہہ دیا حرام وہ ہے جس کو میں نے حرام کیا ہے، حلال وہ ہے جس کو میں نے حلال کیا ہے. جس کو میں نے حرام نہیں کہا کوئی مائی کا لال اسے حرام کر نہیں سکتا. تو جب صحابہ کرام ان کے ہر مال کو مال غنیمت سمجھتے، تقسیم کرتے، استعمال کرتے، لحاظ نہ کرتے کہ اس پر بتوں کا نام آیا یہ حرام. اگر صحابہ کرام کے کردار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بتوں کا نام بولا جائے پھر بھی شے حرام نہیں ہوتی، تو جو اللہ کے دشمنوں کے نام سے حرام نہیں ہوتی، اللہ کے دوستوں کا نام بولا جائے پھر کیسے حرام ہوتی؟ روز پارٹی 11ویں حرام، داتا صاحب کا لنگر حرام. بھائی حرام کیا جس نے؟ تیرے پاس اتنی پارٹی ہے کہ تو حلال کو حرام کر دے، حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے. اگر ایسا ہے تو پھر قرآن پر، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا لیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. یہ کافر ہیں جو اللہ پر جھوٹ کا بہتان باندھتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور ان میں سے بہت زیادہ وہ ہیں جو عقل، کچھ وہ ہیں جو مان جاتے ہیں. انہیں قرآن سناؤ تو کہتے ہیں قرآن مولوی کی بات سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، حدیث مولوی کی بات سے زیادہ اتھینٹک ہے. لیکن زیادہ تر وہ ہیں جنہیں قرآن بھی سناؤ تو وہ کہتے ہیں جا کر ہم اپنے عالم سے پوچھیں، ہم جا کر اپنے مولانا صاحب سے. قرآن پر یقین نہیں، مولانا پہ یقین ہے. قرآن کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون. جس کے سامنے قرآن پڑھو، حدیث پڑھو تو وہ اسے تسلیم کرنے کی بجائے کہے نہیں میں پوچھوں گا. جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر قرآن کے بعد کس سے پوچھے گا؟ اکثرہم لا یعقلون. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ. انہی کی بات ہے، بات انہی کی ہے. جب انہیں کہا جائے کہ تعالوا، آؤ، کس کی طرف آؤ؟ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا. اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن. جب انہیں کہا جائے کہ آؤ قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف. پتہ چلا محض قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں، محض قرآن ہدایت کے لیے کافی. بولو قرآن کے بعد اور کیا چاہیے؟ ایک قرآن کے متعلق تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ تمہاری مادری زبان تو ہے نہیں، یہ عربی میں ہے. عربی تم نہیں جانتے، تمہاری مادری زبان عربی نہیں، یہ عربی میں ہے. تم عربی کی باریکیوں کو جانتے نہیں ہو. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سارے لوگ قرآن کے ہدایت لینے کی بجائے گمراہی لے لیتے ہیں. کچھ ہدایت لے لیتے ہیں، کچھ گمراہی لے لیتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا پیارے انک لتہدی الی صراط مستقیم. بے شک تو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. قرآن کے متعلق فرمایا کئی یہاں سے گمراہ ہوتے ہیں، کئی یہاں سے. قرآن نہیں گمراہ کرتا، وہ خود گمراہ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ قرآن گمراہ کرتا ہے، نہیں،
فرمایا یدلو بہی، اس قرآن سے کئی گمراہ ہو جاتے ہیں، کئی ہدایت پا جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو قرآن کو تھامے لیکن صاحب قرآن کو قرآن کی بات کریں لیکن قرآن والے کی بات نہ کریں، انہیں قرآن سے ہدایت نہیں ملتی، گمراہی ملتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جب انہیں کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اس کی طرف جو چیز اللہ نے نازل کی، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف۔ دعوتیں دو ہیں، قرآن نے جب بھی دعوت دی تو دو دعوتیں دی، ایک قرآن کی دعوت دی، دوسری قرآن والے کی دعوت دی۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بڑے جس راہ پہ چل رہے ہیں نا، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، نہ بڑوں کو علم ہدایت نہ تمہیں علم و ہدایت، تم نے بڑوں کے راستے میں رہنا، اگرچہ آباؤہم ان کے بڑے، ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئا کچھ نہ جانے، ولا یہتدون اور نہ انہیں ہدایت ہو۔ دیکھنا ہدایت کو ہے یا بڑوں کے راستے کو دیکھنا ہے؟ کوئی بڑا نہیں ہے۔ جب قرآن اور صاحب قرآن کی بات آ جائے تو کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ جب قرآن اور صاحب قرآن کی بات ہو تو صاحب قرآن سے بڑا، سب سے بڑی بات صاحب قرآن کی بات، قرآن ہے، صاحب قرآن ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اے محبوب جب انہیں کہا جائے آؤ قرآن کی طرف اور رسول کی طرف، آپ دیکھتے ہیں کہ یصدون عنک صدودا، وہ آپ سے منہ پھیرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب انہیں کہا جائے کہ آؤ قرآن کی طرف اور رسول کی طرف، تو جب انہیں کہا جائے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا تو آتے ہیں، انہیں کہا نماز کی طرف آتے ہیں، آؤ قرآن پڑھے آتے ہیں، آؤ ذکر کرے وہ آتے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے آؤ کملی والے محبوب کی محفل ملا سے جائیں پھر نہیں آتے، آؤ ذکر مصطفیٰ کریں پھر نہیں آتے، آؤ کملی والے محبوب کا عظمت کے پیش نظر درود و سلام کی محفل بجائے نہیں آتے۔ فرمایا محبوب یصدون عنک، قرآن سے منہ نہیں پھیرتے، تجھ سے منہ پھیرتے ہیں۔ فرمایا رأیت المنافقین، یہی تو منافق ہے جو قرآن کا نام لیں قرآن والے سے دور بھاگیں۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ محبوب تجھ سے منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ تو میرے دوستو آؤ، ہر نماز میں یہی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ کون سا صراط مستقیم؟ ہمیں الذین، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انعم اللہ من النبیین، اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، والصدیقین اور صدیقوں پر، والشہداء اور شہیدوں پر، والصالحین اور داتا علی حجویری پر، غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی پر، فرید الدین گنج شکر پر، قطب الدین بختیار کاکی پر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر، سلطان العارفین سلطان باہو پر، بایزید بستانی پر، سید نصیر الدین چراغ دہلوی پر، اللہ کے نیک بندوں پر
اللہ نے انعام کیا، انعام یافتہ یہ ہے کہ جن کے متعلق قرآن نے کہا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، یہ وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے کرتے مجھ میں اتنے فنا ہو گئے کہ اب ان کا ذکر ہی میرا ذکر ہے، ان کا ذکر ہی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اولیاء کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ولی وہ ہیں کہ جن کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے، نگاہ ان کے چہرے پہ پڑے اور دل خدا کی لذتوں سے سرشار ہو جائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ان عبادی ان اولیائی من عبادی، میرے بندوں میں سے کچھ میرے ولی ہوتے ہیں، میرے بندوں میں سے کچھ میرے ولی ہوتے ہیں، اور ان کی شان کیا ہوتی ہے الذین یذکرون بذکری، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ اکٹھے ہو کر میری عظمت کا ذکر کریں، میری بزرگی کا ذکر کریں، میری جلالت کا ذکر کریں، میری خالقیت کا ذکر کریں، میری مالکیت کا ذکر کریں، میرے سبوح اور قدوس ہونے کا ذکر کریں، تو وہ ذکر میرا کرتے رہے اور میرا ذکر کرتے کرتے ان کا ذکر چھڑ جائے۔ الذین یذکرون بذکری، کہ لوگ میرا ذکر کرتے کرتے ان کا ذکر چھیڑ دیں، وہ اذکروا بذکرہم، اور جب ان کا ذکر کیا جائے تو ان کا ذکر کرتے کرتے میرا ذکر شروع کر دیں۔ فرمایا ان کا ذکر میرے ذکر سے ملا ہوا اور میرا ذکر ان کے ذکر سے ملا ہوا ہے، جو ان کا ذکر کرے وہ ان کا ذکر کرتے کرتے میرا کرے، اور جو میرا ذکر کرے وہ میرا نام لیتے لیتے ان کا نام لے، تو وہی میرے ولی، وہی میرے ولی۔ تو جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو پھر داتا علی حجویری کو بطور مثال پیش کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی عبادت کا ذکر کرتے ہیں تو پھر شیخ سید عبد القادر جیلانی کا ذکر بطور مثال کرتے ہیں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ جب ہم خدا کا ذکر کریں تو خدا کا ذکر کی مثال میں کبھی داتا علی حجویری کو پیش کریں، کبھی شیخ سید عبد القادر جیلانی کو پیش کریں، کبھی فرید الدین گنج شکر کو پیش کریں، کبھی قطب ربانی کو پیش کریں، کبھی امام مجدد الفسانی کو پیش کریں، کبھی شیر محمد شرف پوری کو پیش کریں، کبھی خواجہ غلام محمد طاہر قادری کو پیش کریں، تو وہ لوگ خدا کا ذکر کرتے کرتے ان کا ذکر چھڑ جائے، اور جب ان کا ذکر کریں تو ان کا ذکر کرتے کرتے خدا کا ذکر چھڑ جائے۔ فرمایا یہی میرے ولی، یہی میرے ولی۔ اور انہی اولیاء اللہ کے موضوع پر جو احادیث ہیں ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے جس کو میں سنانا ضروری سمجھوں گا کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ ان کی ایک طریقہ زندگی یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو نبی بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، لوگ ہیں وہ نبی بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں۔ یہ حدیث مشکات شریف میں بھی ہے، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے، یہ حدیث دیگر کتب احادیث میں بھی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اس کا راوی ہے، فرمایا کچھ بندے وہ ہیں جو نہ تو نبی ہیں نہ ہی وہ شہید ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ کے اتنا قریب بیٹھے ہوں گے کہ نبی بھی دیکھ کر رشک کریں گے، شہید بھی دیکھ کر، نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، لیکن خدا کے اتنا قریب ہیں کہ نبی بھی دیکھ کر رشک کرتے ہیں، شہید بھی دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ قالو تخبرنا من ہم یا رسول اللہ او کما قیل، عرض کی گئی یا رسول اللہ ہمیں خبر دو کہ وہ کون ہے، تخبرنا بامرہم،
ان کا معاملہ کیا ہے، ان کی عبادت کیا ہے، اتنی عظمت اور اتنے قربتوں کو پانے کا راز کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم قوم، وہ لوگ ہیں یتحابوا فی اللہ، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، غیر ارحام بینہم، کوئی خونی رشتہ داری نہیں، ولا مال یتعاطونہ، نہ ہی کسی مال کا لین دین ہے، نہ لین دین کی وجہ سے، نہ خونی رشتہ داری کی وجہ سے، بلکہ مختلف قوموں سے، مختلف شہروں سے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے صرف اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ پتا چلا کہ ضروری نہیں کہ ہم ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کریں تب ولی ہوں گے۔ اگر ہم انسانوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جائیں، جھوٹ نہ بولیں، فراڈ نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، کام نہ تولیں، ملاوٹ نہ کریں، بڑوں کا احترام کریں۔ حضرت بایزید بستامی کا واقعہ صرف سننے سنانے کے لیے ہے کہ 70 سال تک جنگلوں میں پھرتا رہا، وہ مقام نہیں ملا، ایک رات ماں کی خدمت میں کھڑا رہا، فرمایا 70 سال سے زیادہ درجہ مل گیا۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اگر انسانیت کے دوست بن جائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مذہب کی بات نہیں کرتے، انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو یہ جملہ بولنے کی نوبت کیوں پڑی؟ اسلام سے بڑھ کر بھی کسی نے انسانیت کا درس دیا ہے؟ انسانیت کا نام لینے والے کون ہیں جو ایک بیٹے اور ایک باپ اور بیٹے کو ایک برتن میں اکٹھے پانی بھی پینے نہیں دیتے؟ کہتے ہیں جراثیم پھیلتے، باپ کا جھوٹا بیٹا نہ پیے، بیٹے کا جھوٹا باپ نہ پیے، بھائی دو سگے ایک برتن میں پانی نہ پیے، جراثیم پھیلتے ہیں۔ وہ لوگ انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور کس قوم کے سامنے؟ کملی والے محبوب نے ابو ہریرہ کو فرمایا لو دودھ کا پیالہ، 70 صحابہ کو دودھ پلایا، اعلیٰ حضرت کا قلم بھی تڑپ اٹھا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ؟ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا؟ 70 صحابہ کو ایک پیالے میں دودھ پلایا، پھر اسی پیالے سے امام الانبیاء نے خود دودھ پیا۔ برتن بدلا تو نہیں؟ عام نظریں تو صرف یہیں تک ہیں کہ ایک پیالہ دودھ کا تھا، 70 لوگوں نے پی لیا۔ منزل تیرے سجدوں کی کعبہ ہے نہ بت خانہ، چل اس سے ذرا آگے اے ہمت مردانہ، ذرا آگے بھی نظر کرو کہ آگے کیا ہے۔ صرف یہیں تک نہ رہو کہ ایک پیالہ دودھ کا 70 صاحبوں نے پی لیا، یہ بھی دیکھو کہ 70 لوگ تھے، ان میں گورے بھی تھے، کالے بھی تھے، ان میں امیر بھی تھے، ان میں غریب بھی تھے، ان میں مہاجر بھی تھے، ان میں انصاری بھی تھے، ان میں عربی بھی تھے، ان میں عجمی بھی تھے، اور مختلف قوموں کے تھے، مختلف گروہوں کے تھے، مختلف طبقات کے تھے۔ 70 لوگوں کو ایک پیالے دودھ سے جمع کر دیا۔ اس سے بڑھ کر بھی انسانیت کا کوئی درس دے سکتا ہے؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب کملی والے محبوب نے جب 70 غلاموں نے دودھ پیا تو اسی برتن سے، پھر 70 غلاموں کے آقا نے دودھ پیا تو برتن بدلا نہیں، اسی برتن سے دودھ پیا۔ جہاں 70 غلاموں نے منہ رکھا تھا وہیں منہ رکھ کے مدینے کے تاجدار کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا،
کس نے چکروں کو ملایا اور دریا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خواب کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. آج لوگ اس قوم کو انسانیت سکھاتے ہیں. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. تو انہیں انسانیت کا حوالہ تمہیں دینا پڑا کیوں؟ میرے دوستو، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. اپنے اسلاف کو دیکھو، اپنے اسلام کی تعلیمات کو دیکھو اور سبق پھر پڑھ. عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا. میرے دوستو، یہ انسانیت کی بات نہیں ہے. اسلام سے بڑھ کر انسانیت کا درس دینے والا کوئی دوسرا نہیں ہے. اسلام نے ہی انسان کو انسانیت سکھائی ہے. تو آؤ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میرے دوستو، قرآن پاک یہی کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے. اور جس سے قرآن نے خاموشی اختیار کی وہ مباح ہے. جس سے قرآن نے خاموشی اختیار کی وہ مباح ہے، جائز ہے. حرام فقط وہ ہے جس کو قرآن نے صراحتاً کہا کہ یہ قرآن حرام. جس کو قرآن نے حرام نہیں کہا وہ حرام نہیں. دیکھو اس سے اوپر والی آیت ہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الاشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے مسلمانوں، ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہو؟ اگر جواب دے دیا گیا تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، نہ پوچھو، ان اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر ظاہر کر دیا ان کا حکم، تسؤکم، تم مشکل میں پڑ جاؤ. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اگر تم نے سوال کر لیا ان کے بارے میں جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو پھر ظاہر کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. اصلّہ عنہا، جن کے حلال حرام ہونے کا قرآن نے واضح طور پر ذکر نہیں کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری معافی کا ذریعہ بنایا. اللہ نے ان کے چیزوں کے بارے میں تمہیں معاف رکھا ہے. واللہ غفور حلیم، کیونکہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے. قد سألها قوم من قبلکم، ان چیزوں کے بارے میں تم سے پہلی قوموں نے سوال کیا. ثم اصبحوا بها کافرین، پھر جب ان کو جوابات ملے تو پھر وہ ان پابندیوں میں رہ نہ سکے، کافر ہو گئے. تو تمہیں اس لیے نہیں بتایا جاتا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیوں میں رکھنا چاہتا ہے. محبوب کے امتی جو ہو، جب خدا پابندیاں نہیں لگاتا تو تم کون ہوتے ہو پابندیاں؟ جب خدا نے انہیں حرام نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حقائق کو سمجھنے اور انہیں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.